بستہ رکھا ہے، دوسرے کے سینے سے کتاب لگی ہے۔ علامہ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے، کہا اظہر القادری تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، سن لو، جو کتابیں بندے کو خدا سے دور کر دے وہ کتابیں پشت پر رکھی جاتی ہیں، اور جو کتابیں بندے کو خدا سے قریب کر دے وہ کتابیں سینے سے لگائی جاتی ہیں۔ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بول دیں، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، دونوں بچے کو ایک ہی دن بھیجا گیا، ایک اسکول میں گیا ایک مدرسے میں۔ اسکول سے جب وہ واپس ہوا، بستہ اٹھایا، کپڑا اتارا اور اپنے ماں کی گود میں جا کے کچھ کھانے لگا۔ مدرسے سے جب بچہ شام کو واپس ہوا، اس نے کتاب رکھا، دروازے پہ ٹہلنا شروع کیا۔ جدھر سے چل رہا تھا، جدھر جو لوگ ملے، ماں نے کہا حافظ صاحب ادھر آؤ، بہن نے کہا مولوی صاحب ادھر آؤ، دادا پکار رہا ہے حافظ صاحب ادھر آؤ، نانا پکار رہے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ، سماج کا ہر فرد پکار رہا ہے مولوی صاحب ادھر آؤ۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں حضرت، جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں یہ 10 شوال المکرم کو داخل ہوا، ابھی شام کو گھر لوٹا ہے، صرف اس کا داخلہ کرایا گیا ہے، بہت زیادہ تو اس سے دستخط کرایا گیا ہوگا یا اس کے گارڈین سے دستخط کرایا گیا ہوگا۔ پورے دن مدرسے کے احاطے میں یہ گھومتا رہا، گھر چلا اسے صاحب کہہ کے پکارا جا رہا ہے، ماں صاحب کہہ رہی ہے، بہن صاحب کہہ رہی ہے، شیخ اقارب صاحب کہہ رہے ہیں، پورا سماج اسے صاحب کہہ کر پکارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علامہ مولانا احمد رضا ثاقب صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا اظہر القادری تجھے نہیں معلوم، ارے وہ دنیا کا علم ہے جس کے حصول کے بعد جب تک عہدوں سے نہ چپک جائے اس وقت تک اسے صاحب نہیں کہا جاتا۔ یہ علم مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا ہے، زمانہ صاحب کہتا ہوا پکار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ ارے مدرسین الجامعۃ الرضویہ مظہر اسلام سے ایک سوال قائم کیا، کیا آپ کے ہاں جو بچے آتے ہیں انہیں بچپن سے متکبر بنایا جاتا ہے، اس میں غرور کی ادائیں پیدا کی جاتی ہیں؟ کہا مولانا کیوں بکواس کر رہے ہو، تم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے، کیا تمہارے اندر کبر ہے، غرور ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اپنی اتنی کامیابی کے بعد بھی میرے رب نے جو مجھے انکساری کا پیکر بنایا ہے، میں اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ کا اب کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، ورنہ آج تو حال یہ ہے کہ جو 4 میلاد پڑھ لیتا ہے وہ امام الکبر بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہماری ڈائری کے حاشیے پر نہ جانے کتنی کانفرنسیں پڑی رہتی ہیں جو دوسروں کو دیکھنے کو میسر نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سہل قریب کیجئے تو میں بتاؤں۔ میں نے کیا حضرات یہ بچپن سے اسے صاحب کیوں کہہ کے پکار رہے ہیں، اسے مغرور بنا رہے ہیں، اس کو تکبر کی ادائیں بتا رہے ہیں، اس کو غرور کرنے کا مزاج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رقیب اعظم ہندوستان پکار اٹھے، اظہر القادری معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ انہیں بچپن سے مزاج صاحبیت اس لیے دیا جاتا ہے، بیٹا جب تو سن بلوغ کو پہنچنا اور کسی مسجد کے مصلی امامت پر تجھے کھڑا کر دیا جائے تو انجینئر صاحب تیرے پیچھے، ذرا زور سے بولو، ڈاکٹر صاحب تیرے پیچھے، پروفیسر صاحب تیرے پیچھے، بارسٹر صاحب تیرے پیچھے، دنیا کے جتنے صاحب ہوں گے سب تیرے مقتدی ہوں گے، تو سارے صاحبوں کا مقتدی بنتا نظر آئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشخبری ہے آپ حضرات کے لیے کہ نبی رہے اعلیٰ حضرت
شہزادے ریحان ملت اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ، مرکز عقیدت، آبروئے فن خطابت، سید ملک ہندو، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان اور دیگر ممالک میں مسلک کی خدمت کرتا ہوں، ان کے خانوادے کا ایک چراغ ہمارے سامنے موجود ہے، جن کو پوری دنیا نبی رہے اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور ریحان ملت گلے گلزار رضویت پیر طریقت حضور شاہ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ بریلی شریف جلوہ بار ہیں۔ ہم نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ اگر اس دور میں سرکار مفتی اعظم کے چہرے کی زیارت کا شوق ہو تو وہ حضور توصیف ملت کو دیکھ لے، سرکار مفتی اعظم کی یاد تازہ ہوتی نظر آئے۔ آج اسی خانوادے کا چراغ یہاں تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت کا حکم ہے تم کو جو کام کرنا ہے جلدی کرو، اپنے کام سے نپٹ لو، پھر اس کے بعد میں نپٹوں گا۔ تھوڑا سا ذہن اگر قریب ہے تو علامہ مفتی انصار الحق صاحب قبلہ ایک سوال ہے، آپ کے یہاں کتنے بچے آج فارغ ہو رہے ہیں؟ حضرت کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ جی سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ 7 بچے آج فارغ ہو رہے ہیں، مگر 7 بچوں کے سر پر دیکھیں گے ان بزرگوں کے مقدس ہاتھ سے چند ہاتھ کپڑوں کو لپیٹا جائے گا، اسی کا نام دستار ہے۔ میں کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ چند ہاتھ کپڑوں کو سر پر لپیٹنے کو آپ دستار کہتے ہو، لیکن یہ فلسفہ دستار اب تک مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے علماء فرما اٹھے افضل القادری، دست کو الگ کرو، تار کو الگ کرو، فلسفہ حل ہو جائے گا کہ وہ 10 صحابی رسول جنہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ارے جامعہ مظہر اسلام کے یہ 7 حافظ قرآن پوری قوم کو جنتی ہونے کا پیغام دیتے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے حضرت، زندہ آباد زندہ ایک آباد۔ اور عریضہ ہے کہ آپ نے 7 ہی حافظ قرآن کیوں بنایا؟ 8 کیوں نہیں بنایا؟ 6 کیوں نہیں بنایا؟ ہمارے علماء فرمائیں گے افضل القادری سوائے اعتراض کے تمہارے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سمجھنے کے لیے اعتراض قائم کرنا ہوگا کہ انہوں نے 7 ہی حافظ قرآن کیوں بنایا؟ تو نقیب الملک حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا افضل القادری یہ بتا جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 7۔ کہا فلسفے کا حل نکل آیا، مظہر اسلام نے پوری قوم کو جہنم کے 7 دروازوں کو بند کرنے کے لیے 7 حافظ قرآن دیا۔ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ زور سے جواب دیجئے، زور سے ہاتھ اٹھا کر، بیدار ہو کر ہاتھ اٹھاؤ۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعہ تاج الشریعہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دنوں سے یہ نعرہ سن رہا ہوں، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان جب تک اللہ۔ حضور تاج الشریعہ حیات سے تھے لوگوں نے خوب نعرے لگائے، کتنے کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گیا، کتنے لوگ 1.5 اینٹ کی خانقاہ بنا کے اپنی خانقاہ میں سمٹ گئے، کتنے لوگ آج تک ہاسپٹل میں بیڈ پر پڑے ہوئے ہکر کر رہے۔ اس نعروں کی اب ضرورت کیا ہے جو تم نعرہ لگاتے ہو؟ فوراً ہمارے علماء نے تیور بدلا، کہا افضل القادری زبان خاموش رکھ ورنہ تراش ڈالوں گا۔ میں نے کہا بتا حضور تاج الشریعہ کیا تھے کہ یہ نعرہ لگاتے ہو؟ اتنے میں ہمارے علماء کھڑے ہوئے، کہا جب سرکار اعلیٰ حضرت آئے تو ان کے فتویٰ
کا چرچا ہوا، اور جب سرکار مفتی اعظم آئے تو ان کے تقوی کا چرچا ہوا۔ امام محمد رضا کا فتویٰ، مفتی اعظم کا تقوی، دونوں کو اکٹھا کر دو تو اسی شہزادہ کو تاج الشریعت ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، لگ رہا ہے سبحان اللہ، ٹھنڈی کا اثر ہو گیا ہے، ذرا زور سے سب لوگ سبحان اللہ بول دیجیے۔ سبحان اللہ، آئیے تھوڑا سا شہر قریب کیجیے۔ میں نے حضرت علامہ مفتی انصاری صاحب قبلہ سے پوچھا، حضرت یہ جو 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، کتنے دنوں میں انہوں نے 30 پارے قرآن کو یاد کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت الگ الگ دن کا تعین ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کچھ بچے 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں، کچھ 2.5 سال میں۔ میں نے کہا ایسا بتائیے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بچے کتنے دن میں حافظ ہوتے ہیں۔ کہا مولانا میکسیمم 3 سال میں۔ میں نے کہا 3 سال میں ان بچوں نے 30 پارے قرآن کو یاد کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا، لیکن وہ ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، کیا میں تجھے یہ بتا دوں کہ بھارت کی کوکھ میں مفتی نقی علی خان کی گود میں ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا جس کو دنیا آج بھی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے 3 سال میں نہیں 30 دن میں پورے قرآن کو سنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ نعرے کا جواب دیجئے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہر طرف سے نعرے کی آواز بلند ہو۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بہت اچھی بات حضرت نے کہہ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد۔ بولو ان اداروں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے قائم رہیں؟ ذرا زور سے بول، زور سے۔ ان بچوں نے 30 پارے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ وہی قرآن ہے جس قرآن کی عظمت کے لیے حسین نے کربلا میں علی اکبر کی جوانی لٹائی ہے اور نو محمد کا باپن دیا ہے، حضرت قاسم کی جوانی دی ہے، حضرت عباس علمبردار کی علمبرداری دی ہے، اور اپنا لہو دے کر قرآن کا وقار بچایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ واہ، آپ چاہتے ہو یا نہیں کہ قرآن کی عظمت محفوظ رہے؟ کتنے لوگ چاہتے ہو؟ ذرا زور سے بولو، زور سے۔ آئیے تھوڑا سا سہل کریے۔ سبحان اللہ۔ وقت کی کوئی قید ہو تو جلدی سے بتا دیجیے گا۔ 5 منٹ میں وہ کام نہیں ہوگا جس کام کا حکم ہے۔ بولو، تم قرآن بچانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو۔ اگر قرآن کی عظمت کی حفاظت کے لیے تم سر پہ کفن باندھ لو تو آج وقت کی ہر فولادی قوت کو تمہارے قدموں پہ جھکنے پہ مجبور ہونا ہوگا، اس لیے کہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام میں جو تعلیم ہوتی ہے اس سے قرآن بچایا جاتا ہے، قرآن کی عظمت بچائی جاتی ہے، نبی کا وصول بچایا جاتا ہے، نبی کا دستور بچایا جاتا ہے، نبی کا ضابطہ بچایا جاتا ہے، نبی کا قانون بچایا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے اسلام کا حریف یہ سوچتا ہے کہ ان سے ان کی تعلیم چھین لو، یہ گنگے ہو کے برباد ہو جائیں گے، مگر میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، سن لے، تو
اپنی تحریک تیز کر، میرے دین کا کام تیزی سے بڑھتا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام، سبحان اللہ۔ اس مجمع میں اپنی ماں کا دیالو بیٹا کون ہے جو مظہر اسلام کی حفاظت کے لیے مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ تھا؟ ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا سپوت شہزادہ، جس کی رگوں میں ماں کے خون کے قطروں کی، ماں کے دودھ کے قطروں کی حرارت گردش کر رہی ہو، وہ اٹھے اور مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ تھا؟ کوئی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے؟ 21,000 روپے کوئی نہیں دے سکتا؟ میں اپنے لیے مانگوں تو میرے چہرے پر تھوک دینا، اپنے باپ کے لیے مانگوں تو تھوک دینا۔ میں تو تعلیم قرآن پاک کے لیے مانگ رہا ہوں، نبی کے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اس مجمع میں کوئی جو 21,000 روپے دے کر مظہر اسلام کو ترقی دینا پسند کرے، اس کے پلاسٹر کا کام اور دیگر ضروریات کا کام باقی ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس مجمع میں ہے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا اور اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو تو وہ 21,000 روپے دینے کا وعدہ۔ اتنی دیر ہو رہی ہے اب تک ہم نے تقریباً 3,000 سے زیادہ مسجدیں اور 3,000 سے زیادہ مدرسوں کا تعاون کرایا۔ 40 لاکھ روپے سے لے کر 65 لاکھ روپے تک کی مسجدیں اسٹیج پر میں نے بنوایا، لیکن آپ ہیں کہ اب تک اتنی للکار کے بعد بھی 21,000 روپے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے آندھرا پردیش میں لوگوں سے 1 لاکھ کا مطالبہ کیا، میرے قدموں میں 5 لاکھ کا چیک ڈال دیا گیا۔ ایک نہیں کئی لوگوں نے ڈالا، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ شہر میں جاتے، مگر ہم نے دیکھا ہے علامہ مولانا مفتی انصار الحق صاحب قبلہ کو بمبئی کی گلیوں میں، بمبئی کی سیڑھیوں پر کیوں دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے ہیں مولانا دین کا کام کرنا ہے تو گلیوں میں گھومنا پڑے گا۔ زور سے بول۔ اور آج میں تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں، اے کوئی اپنی ماں کا سچا بیٹا جس کو ماں سے سچی محبت ہے، اپنی ماں کے لیے جنت میں محل بنانا چاہتا ہے، وہ 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے۔ 21,000 چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کو ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں نا، بیسک اسکول کے ٹیچر، 1 مہینے کی تنخواہ بھی آپ دے لیں تو آپ کے لیے کم ہے، لیکن چلیے یہ آپ کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ آپ نے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے۔ اب آپ تشریف رکھیے۔ ہے کوئی دوسرا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو 21,000 روپے دے دے؟ 21,000 مجھ کو چاہیے۔ میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام کے لیے تم سے آواز لگا رہا ہوں، ہے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا؟ میں تمہاری اس ماں کے نام پر مانگ رہا ہوں جس ماں نے تجھے 9 ماہ کی مشقتیں اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا، 9 ماہ کے بعد ان جھٹکوں کو برداشت کیا۔ ان جھٹکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے تیری ماں کو کتنے جھٹکے لگے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس ماں نے کتنے جھٹکوں کو برداشت کیا ہے، تو پوری عمر ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اسی ماں کے نام پر آواز دے رہا ہوں، ہے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا سپوت شہزادہ؟ نعرہ تکبیر۔
ماشاءاللہ محمد اعجاز صاحب، انہوں نے 21,000 دیں گے؟ او اعجاز صاحب نام تو لکھوائیے، کوئی لکھنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سیٹھ اعجاز اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان سے ان کا موبائل نمبر بھی لے لیجئے۔ جی وعلیکم السلام۔ بے وقت کی شہنائی نہیں بجائیے آپ لوگ، جس وقت من میں آتا ہے اس وقت مالا پہنا دیتے۔ حضور کی تشریف آوری جس وقت ہوئی تھی اسی وقت مالوں سے استقبال ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ یہاں جب آپ کام کر رہے ہیں تب آپ مالا پہنا رہے ہیں؟ ارے کام پر مالا مت پہنائیے، میرے گلے کا حسن اس وقت نکل کر سامنے آئے گا جب مظہر اسلام کی دیواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ ہے کوئی تیسرا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو؟ وہ 21,000 روپے جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے مجھے دینے کا وعدہ کر۔ ہے کوئی ایسا جو 21,000 روپے دے دے؟ کوئی ایسا اپنی ماں کا چہیتا بیٹا ہے جو 21,000 دے دے؟ دے دو۔ ہے کوئی تیسرا ایسا اپنی ماں کا شہزادہ جس کو اپنی ماں سے سچی محبت ہے، وہ اپنی ماں کے نام پر آئے اور مظہر اسلام کی ترقی کے لیے 21,000 روپے دینے کا وعدہ؟ تمہاری تقدیر ثریا سے بھی زیادہ بلند ہوگی۔ اس وقت اتنے علماء اور پھر اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے وہ چراغ موجود ہے جن کے لیے ہر وقت یہ مسئلہ مشہور ہے کہ بریلی کا شہزادہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ وہ حضور توصیف ملت تشریف فرما ہے، یہ بھی آپ کے لیے آمین فرمائیں گے، دعائیں کریں گے۔ اور حال یہ ہے کہ جب یہ دعا فرمائیں گے اتنے علماء کہیں گے تو سارے علماء بھی گواہ ہو جائیں گے، پوری قوم بھی گواہ ہو جائے گی، اور ہر آدمی کے کاندھے پر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی کل میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ اس لیے ہے کوئی تیسرا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو مجھے 21,000 روپے مظہر اسلام کی ترقی کے لیے دینے کا وعدہ کرے؟ 1 ماہ میں نہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے میں آپ ادا کرو، لیکن 21,000 روپے مجھے دینے کا وعدہ کرو۔ آ جاؤ، میں تیری غیرت کو آواز دے رہا ہوں۔ اور ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، مجھے معلوم ہے کہ جب آپ قربانیاں دینے پر آتے ہو تو اپنا لہو تک دے دیتے ہو۔ آج تو مظہر اسلام کے لیے صرف مجھے 21,000 روپے کا مطالبہ ہے۔ ہے کوئی ایسا اپنے نبی کا چاہنے والا جس کے سینے میں نبی کی محبت گردش کر رہی ہو، وہ اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو تو 21,000 روپے دینے کا وعدہ کر۔ نعرہ تکبیر! بولو، ہاتھ اٹھا کے تو بولو اللہ اکبر! نعرہ رسالت! زندہ باد زندہ باد۔ کیا نام ہے سہیل صاحب جناب؟ شنکر پور ٹولہ۔ جناب محمد اسرائیل صاحب کے لڑکا ہیں، ان کا نام محمد سہیل ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کے لیے جنت میں محل بنانے کے لیے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے مولا ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں کھڑی ہیں؟ ذرا زور سے بولو، اگر منہ میں زبان ہے تو زور سے بولو، کتنی کھڑی ہیں؟ 4۔ اللہ کے مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ زور سے بولو۔ آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ اللہ کے مقرب نبی کتنے ہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کے یار کتنے ہیں؟ ہے کوئی جو 4 یار کا صدقہ لینا چاہتا ہو؟ اور سیدنا سبحان اللہ مولانا نور نظر نوری صاحب، سبحان اللہ! نعرہ تکبیر!
بڑا دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کے زور سے بولو نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا نور نظر نوری صاحب قبلہ انہوں نے بھی 21,000 روپے دینے کا وعدہ. کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو کتنے ہو گئے؟ 4 کے بعد کتنا ہوتا ہے؟ 3. کتنا؟ اگر انگلی سلامت ہے تو بیٹا 5 انگلیاں اٹھا کے بول دے. کتنا؟ 5. لفظ 5 جب استعمال ہوتا ہے تو ہمیں پنجتن پاک کی یاد تازہ ہوتی ہے. پنجتن پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان 5 تنوں کو پنجتن پاک کہتے ہیں. ہے کوئی 5واں ایسا دیوانہ رسول اور دیوانہ امام حسین جو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو؟ وہ 21,000 روپے مظہر اسلام کی ترقی کے لیے مجھے دینے کا وعدہ کرتا ہے. کوئی 5واں ایسا دیوانہ مصطفیٰ؟ آ جاؤ میں تمہاری ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں. اے ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، اگر تو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتے ہو، جہنم کے شعلوں سے بچانا چاہتے ہو، تو دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی تعمیر کے لیے تو دے دے. جب تک اس کی عمارت محفوظ رہے گی، اس سائے میں قرآن اور حدیث پڑھے جائیں گے. اس وقت تک ہی نہیں بلکہ وہاں سے جو پڑھ کے جائے گا قیامت تک تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا ہوا نظر آئے. ہے کوئی جو مجھے 21,000 دے دے؟ آخری 21,000 کی رٹ ہے میری. اس کے بعد میں آپ سے 21,000 مانگوں گا نہیں، تم دو گے بھی تو میں لے لوں گا. ہے کوئی 21,000 روپے اپنی ماں کے نام پر دے دے؟ 5واں پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں. ہے کوئی پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک انوار ہے، انوارul صورت ہے نا 21,000. ماشاءاللہ. ماسٹر صاحب کا نام بھول گئے؟ ماسٹر اعجاز الحق. ماسٹر اعجاز الحق صاحب. انہوں نے اس سے پہلے بھی 21,000 دیا ہے، پھر 21,000، 42,000 ہو. اور ایک ماسٹر شمیم کیا انوار الحق صاحب بھاؤں پرسا کے رہنے والے، جو سورت میں رہتے. چلیے 22 کو سورت میں اگر ملاقات ہو گئی تو سلام تو ضرور کرے گا. وہ انہوں نے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے جو عہد کیا تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. میں نے کہا 5ویں کے بعد مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن یہاں تو 6 عدد ہو گئے، اور جب 6 ہو گئے تو 7 حافظ قرآن مظہر اسلام نے دیا ہے. ہے کوئی 7واں ایسا مسلمان جو اپنی ماں پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند رکھنا چاہتا ہو، اور وہ 21,000 دینے کا وعدہ. ماں کے نام تارا کے نام سے دیا ہے، 21,000 دیا. وہ نام اعلان کرنے کے لیے اعلان تو کر دیا، کیسے اعلان کروں؟ سبحان اللہ. وہ تو سورت میں ہے، یہاں سے وہاں موبائل پر دیکھ رہے ہوں گے. سمجھ میں بھی ان کو آئے کہ نہیں آئے. انگوٹھا چھاپ لوگ مائک پر ہی اعلان کروانا چاہتے ہیں. میں نے اعلان کر دیا کہ انوار الحق صاحب نے اپنی ماں کے لیے 21,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا، مگر مجھ کو 7واں ایسا مسلمان چاہیے جو 21,000 دے. ہے کوئی 7واں ایسا جو مجھے 21,000 روپے دے دے؟ دو گے؟ ابھی دو گے؟ سب دو گے؟ میں وہ جانتا ہوں کہ تمہاری جیب سے پیسے کیسے نکلیں گے، لیکن بہت اس وقت میں ریزرو بول رہا ہوں. میں تمہیں تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں. اگر نہیں دے سکتے تو 11,000 کر کے 2 آدمی دے دو. اب تو اولیاء سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی جن کا نام سن کر غیروں کو ہو
ہوتی ہے پشیمانی، اپنوں کو ہوتی ہے فرحت و شادمانی، یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر، روشن ضمیر، پیران پیر، پیروں کے پیر، عالم کے دستگیر، سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہے کوئی دیوانہ سرکار غوث پاک جو 11,000 روپے مظہر اسلام کو دینے کا وعدہ؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ہے جو 11,000 دے سکتا ہے غوث پاک کی 11ویں شریف کے نام پر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اب زوردار انداز میں نعرہ لگایا، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ جناب محمد اکرام شاہ کے جانشین رمضان علی شاہ، یہ 11,000 روپے سرکار، 21، سبحان اللہ، یہ 21,000 روپے دینا کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، جملہ آفات و بلیات سے محفوظ و معمول رکھے۔ جب ساتھ ہو ہی گئے تو چلیے اب میں آپ سے کیوں اتنا مطالبہ کروں؟ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے کوئی جو 5,000 روپے مظہر اسلام کے لیے دے دے؟ میں پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہاری رگوں میں حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ اور اپنے آقا سے سچی محبت ہے تو ہے 5واں کون ایسا مسلمان جو مجھے 5,000 روپے مظہر اسلام کی تعمیر کے لیے دے دے؟ ہے کوئی جو 5,000 دینے کا وعدہ کرے؟ کوئی نہیں دے سکتے 5,000، جلدی کرو، ٹائم زیادہ ہو رہا، وقت کی قلت دامن گیر ہے اور حضور توصیف ملت کی جلوہ گری ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں، ورنہ تو 2.5 گھنٹے تو مجھے چاہیے ہی چندہ مکمل کرنے میں، اس سے کم میں کوئی گنجائش ہے، مگر حضرت کی وجہ سے جلدی جلدی کراؤ، مجھے 5,000 چاہیے۔ آئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے؟ جناب لیاقت حسین صاحب، سبحان اللہ، انہوں نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ لکھیے، اب کوئی ہے ایک آدمی اور 5,000 دے دے، صرف ایک آدمی 5,000 دے دے، ایک آدمی 5,000 دے دو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جناب اظہار صاحب یہ احمد آباد میں رہتے ہیں، انہوں نے 11,000 روپے دینے کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ۔ اور جناب ارشد صاحب نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، انہیں جملہ آفات و بلیات، آصیب و حرکات، نظر بد، جادو، سحر اور ٹونا سے محفوظ و معمول فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ اب مجھ کو نقد کیش چاہیے 1,100 روپے، 1,100 روپے مجھے نقد چاہیے۔ اٹھ جا اے ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، تو دن رات میں نہ جانے کتنے 100 روپے برباد کرتا، 1,100 دے دے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے تو تمہاری آبادی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی، تمہاری ترقی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ 1,100 چاہیے۔ کیا نام ہے بابو؟ محمد فیضان منصوری صاحب، 5,000، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جناب محمد فیضان منصوری صاحب نے 5,000 دینے کا وعدہ کیا، مجھ کو 1,100 روپے چاہیے، ہے کوئی جو 1,100 روپے مجھے دے دے؟ آ جائیے، ہے کوئی جو 1,100 دے دے؟ وہیں سے انگلی مت دکھائیے، جتنا چل کے آئیے گا ہر قدم کے بدلے اللہ 10 سے 70 نیکی آپ کے ماں کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ ہے کوئی جو مجھے 1,100 روپے دے دے؟ 1,100 روپے مجھے چاہیے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
جناب محمد مشتاق احمد صاحب نے دادا اور دادی کے نام پر 1100 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دادا دادی دونوں اگر حیات سے ہوں تو مولا عمر میں برکتیں عطا فرما، انتقال کر گئی ہوں تو مولا ان کی قبر پر رحمت و انوار کی مسلسل جناب تمنے صاحب نے 5000 دینے کا وعدہ کیا۔ گلریز یا گلبیز صاحب نے 5000 دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ ذرا زور سے ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے زور سے بول تو یا رسول اللہ۔ اے ہماری قوم تو جب سے خاموش ہو گئی ہے، بھارت کے سیاسی گیدڑ لوگ میدان میں آ کر تمہیں للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علوی کچھار کا وہ شیر ہے کہ جس دن گرج جائے گا بھارت کے یہ سارے سیاسی گیدڑ سیاسی جھڑپوں میں منہ چھپانے پر مجبور ہو جائے گا۔ تیری خاموشی بہت معنی خیز ہے، ہم تمہاری خاموشی دیکھنا نہیں چاہتے۔ زبان کھولو تاکہ کچھ تمہیں ملے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر بھی تمثیل پیش کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو میرے آقا سے سچی محبت ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ بولیے۔ بولو اس مجمع میں کتنے لوگ اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے دینا چاہتے ہو، وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ معاف کیجئے گا میں اتنا بے درد نہیں ہوں کہ تجھے ہاتھ کاٹ کر تمہیں بھی نہتھا بنا دوں، اس لیے کہ 2030 تک تمہارے بازو کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں مولا جتنے تیرے بندوں نے اپنا ہاتھ کاٹ کر دینے کا عہد کیا تھا، مولا سب کے بازو میں حضرت علی اکبر جیسی طاقت عطا فرما دے۔ ذرا زور سے بولیے۔ اب کتنے لوگوں کو امام حسین سے محبت ہے، وہ یا حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ زور سے بولو یا حسین۔ جو بیٹھا ہے انہیں کہو حسین کے نام پر کھڑے ہو جاؤ۔ آل حسین کے لہو کا واسطہ دیتا ہوں، زور سے بولو یا حسین یا حسین۔ اگر امام حسین سے سچی محبت ہے، قاسم کے نام پر آواز دے رہا ہوں، آ جائے میری قوم کے جیالے مسلمانوں، جو بن پڑے تجھ سے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے قربانی دے دے۔ اب یہ رومال سامنے آ گیا ہے، اس رومال میں جو تم سے بن پڑے، جو ہو سکے آ جاؤ، جلدی آؤ، کوئی بیٹھا نہ رہے۔ اگر کوئی پھٹو فقیر ہے جس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، وہ مٹھی بند کر کے آئے اور اس میں کھول دے۔ اگر اللہ نے اس کی ادا قبول کر لی تو اس کی غربت اور مفلسی دور ہو جائے گی۔ آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ، جو ہو سکے آپ سے۔ میں حضرت علامہ مولانا انصار صاحب سے گزارش کروں گا، 2 بچوں کو بھیجیے ہماری ماں بہنوں کے پاس۔ ہماری اسلام کی شہزادیاں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کی بیٹیوں کی تاریخ ہم نے دیکھی ہے کہ جب یہ قربانی دینے پر آتی ہیں تو ناک کی نتھیا، کان کی بالی، ہاتھ کا ہتھ شنکر، پاؤں کا پاجیب اور گلے کا ہار تک اتار کر دے دیتی ہیں۔ اس لیے اپنا خانوادہ نہیں دیکھا، اپنا گھرانہ نہیں دیکھا، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کا پھیرا دیکھا۔ اس لیے آئیے جو ہو سکے جلدی کیجئے، جو لوگ دینا چاہتے ہیں نام بولیے۔ محمد اخلاق صاحب 1100 روپے۔ سبحان۔ مہتاب صاحب 1100، محمد اخلاق صاحب نے بھی 1100 اور مہتاب صاحب نے بھی 1100۔ جلدی سے اب آپ لوگ بیٹھ جائیے، جو لوگ دے چکے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور زور سے یا رسول اللہ پڑھیں، زور سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ جلدی کیجئے بڑے میاں، جلدی سے، جلدی اپنی جگہ لے لیجئے۔ اب میں بھی اپنی جگہ لینے جا رہا ہوں، جلدی سے آپ لوگ اپنی جگہ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، جو لوگ کہاں ہیں وہیں بیٹھ جاؤ۔
سبحان اللہ. جناب محمد مشتاق منصوری صاحب نے نانا اور نانی دونوں کے نام پر 1100 روپے دینے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں برکت عطا فرمائے. جناب محمد امتیاز صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے نام پر 1100 روپے دینے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ اگر ان کی والدہ حیات سے ہے تو مولا عمر میں برکتیں عطا فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. انتقال کر گئی ہے تو مولا ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا. ذرا زور سے بولیے آمین. آمین آمین. اس رومال کو لے کے اس کونے میں ڈائیے. چندے کا دھندا سماپت ہوا. اب اگر ایک بار آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے اعلیٰ حضرت کے نام پر یا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیں تو دیکھیں کتنا آپ کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے. زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا اعلیٰ حضرت. جناب شمس الدین صاحب نے 1100 روپے دینے کا اعلان کیا, وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی. کیا نام ہے نا؟ جناب محمد توقیر صاحب نے اپنی والدہ کے نام پر 1100 روپے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں برکتیں عطا فرمائے. اب آپ تھوڑی دیر صبر کیجئے, بس 2 منٹ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آپ یہ تصویر دیکھیں جنہیں دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے جلوے کی جھلک نظر آتی ہے. ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. آپ کیجئے گا. جب ہم نے بزرگوں سے پوچھا کہ حضور توصیف ملت کے چہرے کا کوئی نظارہ بتائیے, کہا جس نے مفتی سرکار مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا ہے اس کو ہزاروں سلام. مفتی اعظم ہند کے چہرے سے توصیف ملت کا چہرہ ملتا جلتا نظر آ رہا. ذرا زور سے بولیے. گویا اگر سرکار مفتی اعظم کو دیکھنا ہو تو توصیف ملت کے چہروں میں دیکھو, سرکار مفتی اعظم کی کرن نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہو تو توصیف ملت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. چلتے چلاتے ایک عریضہ پیش کروں. جو لوگ کسی سنی صحیح العقیدہ بریلوی المسلک پیر سے مرید نہیں ہیں وہ سن لیں. سنی صحیح العقیدہ بریلوی المسلک سے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر نہ چلتا ہو, اگر اس سے مرید ہیں تو اپنی بیعت توڑ لیں. اور جو لوگ کسی سے مرید نہیں ہوئے وہ حضور توصیف ملت کے دامن سے لپٹ جائیں. اعلیٰ حضرت کے توسط سے, سرکار مفتی اعظم کے توسط سے غوث اعظم کا دامن کرم مل جائے. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ لوگ سبحان قطعی اللہ. اس وقت کو نہ گوائیں. بہت اہم ترین تقاضا ہے کہ اگر آپ اپنا ایمان اپنا عقیدہ بچانا چاہتے ہو تو جھولا چھاپ پیروں کے دامن میں مت جانا ہو تو بریلی کے دامن میں چلا جا. اس لیے کہ آج کل کا جھولا چھاپ کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیتا ہے. میرا بریلی نہ کل سمجھوتا کیا تھا نہ آج سمجھوتے کو تیار. بات اچھے بات اچھے. اللہ تعالی ہم سب کو بریلی کی خانقاہ سے منسلک ہو کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں قصداً صاحباً لفظاً زاہدہ مرحومہ کے نام سے کئی سو روپے آئے ہیں, ان کے وارثین نے دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی مسلسل بارش فرمائے. میں عرض کر رہا تھا میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں قصداً صحباً لفظاً مانن سننے یا سنانے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی خامی بھول